ہاں، فرض کریں کہ آثار قدیمہ کی کسی کھدائی میں آپ کو ایک خستہ حال پرانا سا نسخہ ملے جس پر 1400 سال پرانی گرد جمی ہو، لیکن جب آپ اسے کھولیں تو اس میں کچھ ایسا ہو جو آج کے دور کا ہو؟ بالکل، اس میں بالکل واضح طور پر یہ لکھا ہو کہ آج کا یہ جدید سمارٹ فون کام کیسے کرتا ہے، مائکرو چپس کی ساخت کیا ہے اور اسکرین کے پکسلز کیسے روشنی منعکس کرتے ہیں۔ ظاہر ہے پہلی سوچ یہی ہوگی کہ یہ تو ناممکن ہے، ایک ایسے دور میں جب بجلی کا تصور تک نہیں تھا کوئی مائکرو چپس کے بارے میں کیسے لکھ سکتا ہے؟ اور یہ اصل میں ایک بہت ہی فطری رد عمل ہے، کیونکہ انسانی علم کا جو ارتقا ہے نا، ہم مانتے ہیں کہ علم ایک خطی سفر یعنی لینئر پروگریشن طے کرتا ہے، آہستہ آہستہ ایک نسل سے دوسری نسل تک جاتا ہے۔ بغیر خوردبین ایجاد کیے خلیوں کی ساخت بیان کر دینا یہ بظاہر ناممکنات میں سے ہے۔ ہاں، ناممکن ہی لگتا ہے، لیکن آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہمارا موضوع بالکل ایسی ہی ایک حیرت انگیز صورتحال پر مبنی ہے۔ ہمارے سامنے جو ماخذ موجود ہے، کچھ تحقیقی نوٹس شامل ہیں، ان کا دعویٰ بہت بڑا ہے۔ اور وہ دعویٰ یہ ہے کہ ایک 1400 سال پرانی کتاب یعنی قرآن مجید آج کی جدید سائنس کی کسوٹی پر کیسے پوری اترتی ہے۔ صحیح، اور آج کا ہمارا مشن بھی یہی ہے کہ ہم اس معمے کو مل کر سلجھائیں کہ کیسے ان حقائق کو اس کلام کے الہامی ہونے کی گواہی کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ میں اس پر بات کرنے کے لیے کافی پرجوش ہوں۔ ضرور، لیکن یہاں گفتگو کے باقاعدہ آغاز سے پہلے یہ واضح کرنا بھی بہت ضروری ہے کہ اس جائزے میں ہمارا کردار بالکل غیر جانبدارانہ ہوگا۔ ہمارا مقصد کسی مخصوص عقیدے کی ترویج نہیں ہے۔ بالکل، ہم صرف حقائق اور دلائل کا تجزیہ کر رہے ہیں جو ماخذ میں دیے گئے ہیں۔ ہاں، ہم صرف یہ دیکھ رہے ہیں کہ ماخذ کے دلائل کیا ہیں، وہ جدید سائنس کے کن پہلوؤں کو اٹھاتے ہیں اور ان کا استدلال کیسے کام کرتا ہے۔ ہم انہیں ویسے ہی بیان کریں گے جیسے وہ پیش کیے گئے ہیں۔ تو چلیں پھر شروع کرتے ہیں۔ ماخذ کس طرح 1400 سال پرانی کتاب کو آج کی کوانٹم فزکس یا بایولوجی کے ساتھ جوڑتا ہے؟ اس بحث کا جو سب سے پہلا اور بنیادی نقطہ ہے نا، وہ اس کتاب کے لانے والے یعنی پیغمبر اسلام کی شخصیت کے گرد گھومتا ہے۔ ماخذ میں ان کے لیے بہت احترام کے ساتھ ایک عربی لفظ امی استعمال کیا گیا ہے، اور اس ساری سائنسی بحث میں اس لفظ کا ایک بہت کلیدی کردار ہے۔ امی، اگر میں درست سمجھ رہی ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ روایتی معنوں میں پڑھنا اور لکھنا نہیں جانتے تھے نا؟ جی بالکل، اور چونکہ وہ امی تھے اس لیے ماخذ یہ دلیل دیتا ہے کہ یہ دعویٰ سرے سے ہی بے بنیاد ہو جاتا ہے کہ انہوں نے یہ ساری پیچیدہ سائنسی معلومات کہیں سے نقل کی تھیں، مطلب بائبل یا کسی اور قدیم تہذیب کی کتاب سے۔ نقل کرنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اگر آپ پڑھ ہی نہ سکیں۔ اور ایک اور اہم تاریخی حقیقت جو لیکچر میں بتائی گئی ہے وہ یہ کہ اس دور میں بائبل کا عربی زبان میں کوئی ترجمہ موجود ہی نہیں تھا۔ پرانے عہد نامے کا پہلا عربی ترجمہ تو ان کے انتقال کے کئی صدیوں بعد منظر عام پر آیا۔ واہ، یہ تو بالکل ایسا ہی ہے جیسے کسی طالب علم پر امتحان میں نقل کرنے کا الزام لگایا جائے، لیکن تفتیش پر پتہ چلے کہ اس نے وہ کتاب کبھی دیکھی ہی نہیں، اسے وہ زبان پڑھنی ہی نہیں آتی، اور وہ کتاب اس شہر کی کسی لائبریری میں تھی ہی نہیں۔ ہاں، تو پھر وہ طالب علم اتنے ٹیکنیکل اور پیچیدہ سائنسی جوابات 100% درست کیسے دے سکتا ہے؟ یہ تو عقل تسلیم نہیں کرتی۔ اسی سوال کا منطقی جواب تلاش کرنے کے لیے ماخذ تھیوری آف پروبیبلٹی کا سہارا لیتا ہے۔ یہ معلومات نقل نہیں کی گئیں اور نہ ہی محض اندھے تکے ہیں، تو پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ اس کتاب میں کائنات کے بارے میں ایسا کیا درج ہے جو آج کے سائنسدانوں کو اتنا حیران کرتا ہے؟ چلیں کائنات کی ابتدا سے ہی بات شروع کرتے ہیں۔ تو کائنات کی ابتدا کو سمجھنے کے لیے ہمیں 20ویں صدی کی فلکیات کو دیکھنا ہوگا۔ ماخذ واضح کرتا ہے کہ بگ بینگ کا نظریہ، جسے آج کل کائنات کی ابتدا کی سب سے مستند وضاحت مانا جاتا ہے، جسے سائنسدانوں نے ابھی کچھ دہائیاں پہلے ہی پوری طرح تسلیم کیا ہے۔ بالکل، اور اس نظریے کے مطابق ابتدا میں پوری کائنات ایک اکائی، ایک نقطے یا ایک پرائمری نیبولا کی شکل میں جڑی ہوئی تھی، اور پھر ایک زبردست دھماکہ ہوا جس سے کہکشائیں، ستارے اور سیارے وجود میں آئے۔ صحیح، اور کیا ماخذ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اس پیچیدہ کائناتی عمل کا ذکر اس پرانی کتاب میں موجود ہے؟ حیرت انگیز طور پر ہاں، ماخذ سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 30 کا حوالہ دیتا ہے۔ اس میں بیان کیا گیا ہے کہ کیا انکار کرنے والوں نے نہیں دیکھا کہ آسمان اور زمین آپس میں جڑے ہوئے تھے اور پھر ہم نے انہیں الگ کر دیا۔ اچھا، ہاں، یہاں عربی الفاظ رتق اور فتق استعمال ہوئے ہیں۔ رتق کا مطلب ہے کسی چیز کا مکمل طور پر ایک جڑی ہوئی اکائی ہونا، اور فتق کا مطلب ہے اس اکائی کو پھاڑ کر یا الگ کر کے کھول دینا۔ رتق اور فتق، یہ تو واقعی پرائمری نیبولا اور بگ بینگ کے پھیلنے کے عمل کی ہو عکاسی کر رہا ہے۔ مطلب ایک ایسا تصور جسے سمجھنے کے لیے انسانیت کو ایڈون ہبل کی جدید دوربینوں کی ضرورت پڑی، وہ صدیوں پہلے چند الفاظ میں سمو دیا گیا۔ جی، اور بات صرف کائنات کی ابتدا یا بگ بینگ تک محدود نہیں ہے۔ ماخذ کے مطابق اس کتاب میں ہماری اپنی زمین کی ساخت کے بارے میں بھی اتنی تفصیلی بات کی گئی ہے جو اس دور کے علم سے بالکل میل نہیں کھاتی۔ تاریخ میں تو ایک لمبے عرصے تک لوگ یہی سمجھتے تھے نا کہ زمین چپٹی ہے، بالکل فلیٹ، اور پھر رفتہ رفتہ یہ نظریہ آیا کہ زمین گیند کی طرح بالکل گول ہے، ایک پرفیکٹ سفیر۔ لیکن ماخذ سورۃ النازعات کی آیت 30 کی طرف لاتا ہے، جہاں زمین کی ساخت کو بیان کرنے کے لیے عربی لفظ دہاہا استعمال ہوا ہے۔ دہاہا؟ یہاں میرے ذہن میں، مطلب ایک عام قاری کے ذہن میں یہ سوال آ سکتا ہے کہ ہم نے تو یہی سنا ہے کہ زمین کو گول کہا گیا ہے، یہ دہاہا کا کیا نیا تصور ہے اور یہ روایتی گولائی سے کیسے مختلف ہے؟ یہ ایک انتہائی ٹیکنیکل اور دلچسپ لسانی نقطہ ہے۔ اصل میں لفظ دہاہا کے دو پہلو ہیں۔ پہلا مطلب تو ایک وسیع پھیلاؤ ہے، لیکن اس کی جڑ عربی لفظ دیا سے ملتی ہے، جس کے خاص معنی شتر مرغ کے انڈے کے ہیں۔
शुतुर मुर्ग का अंडा? जी, और अब अगर हम जदीद साइंस और सैटेलाइट इमेजरी की तरफ देखें तो वो बताती है कि ज़मीन वाकई किसी गेंद की तरह बिल्कुल गोल नहीं है। चूंकि ज़मीन अपने महवर पर तेज़ी से घूम रही है, इसलिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से ये दरमियान से यानी खते इस्तवा से थोड़ी उभरी हुई है। हाँ, और अपने कुतबैन यानी नॉर्थ और साउथ पोल से थोड़ी चिपटी है, जिसे हम साइंस की ज़बान में ओबलेट स्फेरॉइड या जियोस्फेरिकल शेप कहते हैं। बिल्कुल। और अगर आप शुतुरमुर्ग का अंडा देखें तो उसकी साख्त बिल्कुल वैसी ही होती है, दरमियान से उभरा हुआ और किनारों से चिपटा। ये तो महज गोल कहने से कहीं ज्यादा बारीक बीन और साइंसी तशरीह है। ये तो तारीख के धारे को बिल्कुल दुरुस्त समत में देखने वाली बात है। तो जमीन और कायनात की इब्तिदा को समझने के बाद अब अगर हम अजराम फल्की की बात करें, यानी सूरज और चांद जो हमें रोज नजर आते हैं, उनके हवाले से इसमें क्या साइंसी दलाइल हैं? रोशनी के हवाले से इंसान की जो तारीखी तफहीम थी, जरा उस पर गौर करें। सदियों तक इंसानियत यही समझती रही कि सूरज और चांद दोनों ही रोशनी के आजाद जराए हैं, अपनी अपनी रोशनी देते हैं। जी बिल्कुल, बज़ाहिर तो ऐसा ही लगता है। लेकिन माखिज बताता है कि सूरतुल फुरकान की आयत 61 में सूरज और चांद की रोशनी के दरमियान एक बहुत वाज़ेह साइंसी फर्क किया गया है। इस आयत में सूरज के लिए सिराज या वहाज का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। सिराज? हाँ, क्या इसका ताल्लुक किसी खास किस्म की रोशनी से है? लिसानियात के मुताबिक सिराज का मतलब है एक ऐसा चिराग जो भड़क रहा हो, जिसके अंदर कोई अपना ईंधन जल रहा हो और वो अपनी रोशनी खुद पैदा कर रहा हो। जैसे कि सूरज के अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन का अमल हो रहा होता है, जिससे वो अपनी हरारत पैदा करता है। बिल्कुल। जबकि इसी आयत में चांद की रोशनी के लिए मुनीर या नूर का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। जिसका मतलब यकीनन अपना जलता हुआ चिराग तो नहीं होगा। नहीं, दरअसल मुनीर का मतलब है एक उधार ली गई या मुनख्खिस रोशनी यानी रिफ्लेक्टेड लाइट। और माखज़ खास तौर पर इस बात पर जोर देता है कि कुरान में पूरी किताब में कहीं भी एक बार भी चांद के लिए सिराज का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया गया। वाओ, ये वाकई हैरान कुन है। हम जानते हैं कि गैलीलियो और टेलीस्कोप की इजाद तक इंसान यही समझता रहा कि चांद की अपनी रोशनी होती है, और यहाँ ये फर्क 1400 साल पहले वाज़े कर दिया गया था। हाँ, मुझे यहाँ एक और बात याद आ रही है। जी, क्या? जब मैं स्कूल में थी तो 1980 की दहाई तक साइंस की किताबों में ये पढ़ाया जाता था कि सूरज निज़ाम शमसी के मरकज में बिल्कुल साकित है, अपनी जगह खड़ा है और बाकी तमाम सैयारे इसके गिर्द मदार में घूमते हैं। और यही वो मकाम है जहां माखिज एक और जबरदस्त साइंसी हकीकत सामने लाता है। माखिज सूरत अल अनबिया की आयत 33 का हवाला देता है, जिसमें सराहत के साथ कहा गया है कि खुदा ने रात और दिन और सूरज और चांद बनाए और हर एक अपने अपने मदार में तैर रहा है। तैर रहा है? हाँ, और यह हरकत को बयान करने के लिए जो अरबी लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वो यसबहून है। यसबहून? इसकी लिसानी तशरीह क्या है? क्या ये महज सफर करने या चलने को कहते हैं? नहीं, यसबहून एक बहुत ही मखसूस किस्म की हरकत को जाहिर करता है। ये किसी मुतहर्रिक जिस्म की उस हरकत को जाहिर करता है जो वो अपने ही महवर या एक्सिस पर कर रहा हो। मतलब अपने गिर्द भी घूम रहा हो? बिल्कुल। उसकी बेहतरीन मिसाल पानी में तैरने वाले की है। जब कोई शख्स तैर रहा होता है तो वो सिर्फ पानी के बहाव के साथ आगे नहीं जा रहा होता, बल्कि उसके अपने हाथ और पैर भी मुसलसल हरकत कर रहे होते हैं। अच्छा। तो फल्कियाती अजसाम के तनाजुर में इसका मतलब ये है कि सूरज खला में सिर्फ एक सीधे रास्ते पर सफर ही नहीं कर रहा, बल्कि वो अपने महवर के गिर्द भी मुसलसल रोटेट कर रहा है। ओह माय गॉड! और आज की जदीद फल्कियाती साइंस ने तो ये साबित कर दिया है कि सूरज साकित नहीं है, बल्कि वो अपना एक चक्कर तकरीबन 25 दिन में मुकम्मल करता है। जी हाँ। यानी इस माखिज के मुताबिक एक 1400 साल पुरानी किताब ने साइंस की उन मरवजा किताबों की गलती निकाल दी जो 20वीं सदी के आखिर तक स्कूलों में पढ़ाई जा रही थीं। ये तो बहुत जबरदस्त बात है। ये एक बहुत मजबूत इस्तिदलाल है। और अगर हम खला की वसतों से निकलकर वापस अपनी जमीन की तरफ आएं तो ये किताब जमीन के उन निज़ामों को भी इतनी ही बारीकी से बयान करती है जो हमारी बका के लिए जरूरी है। माखज़ इसकी बेहतरीन मिसाल पानी के चक्कर यानी वाटर साइकिल से देता है। वाटर साइकिल? इसकी तारीखी तफहीम क्या थी और माखिज इस बारे में क्या बताता है? देखें, सदियों तक पानी के हवाले से बड़े अजीब व गरीब नजरियात थे। अफलातून जैसे अजीम फिलोसोफर का ख्याल था कि समंदर के अंदर कोई बहुत बड़ी खाई या सुराख है जहां से पानी जमीन के अंदर जाता है और फिर चश्मों से बाहर आता है। काफी दिलचस्प लेकिन गैर साइंसी नजरिया है। तो फिर जदीद साइंस ने इसे कब दुरुस्त किया? साइंस की तारीख बताती है कि एक फ्रांसीसी मौक़िक़ थे, सर बर्नार्ड पॉलिसी। उन्होंने 1580 ईस्वी में पहली बार पानी के चक्कर को सही तौर पर बयान किया कि समुद्रों से पानी भाप बनता है, बादल बनते हैं, हवाएं उन्हें खुश्की पर लाती हैं और बारिश होती है। 1580 में? इतनी देर से? तो क्या माखिज का दावा यह है कि ये सारा हाइड्रोलॉजिकल प्रोसेस सदियों पहले ही दुरुस्तगी के साथ बयान कर दिया गया था? बिल्कुल। माखिज के मुताबिक कुरान की दर्जनों मुख्तलिफ आयात में पानी के चक्कर का पूरा अमल इसी तरह बयान किया गया है। समुद्रों से बुखारात का उठना, बादलों का बनना, हवाओं के जरिए उनका जुड़ना, बारिश का बरसना और फिर जेरे जमीन पानी की सतह यानी वाटर टेबल का भरना, ये सब तफसील से दर्ज है। हम रोजाना बारिश को बरसते देखते हैं, पहाड़ों को देखते हैं, लेकिन इन मज़ाहिर के पीछे छुपी साइंस तक पहुंचने में इंसानियत को सदियां लग गईं। पहाड़ों की बात से मुझे याद आया, पहाड़ों के हवाले से भी कुछ अर्जियाती हकायक इस लेक्चर में पेश किए गए हैं ना जी। पहाड़ों के बाब में जियोलॉजी का वो तस्वुर पेश किया गया है जिसे आज साइंस आइसोस्टेसी कहती है, यानी तवाज़ुन अर्जी। माखज़ सूरत अन-नबा की आयात 6 और 7 की तरफ तवज्जो दिलाता है, जहां जमीन को एक बिछौना और पहाड़ों को मेखों यानी पेग्स की तरह करार दिया गया है। मेखें? जैसे पुराने जमाने में खैमे को जमीन में गाड़ने
بنانے کے لیے لوہے یا لکڑی کی میخیں استعمال ہوتی تھیں. یہ تشبیہ جیولوجی سے کیسے جڑتی ہے؟ یہ تشبیہ حیرت انگیز حد تک سائنسی ہے. جدید ارضیات ہمیں بتاتی ہے کہ زمین کا جو اوپری خول ہے جس پر ہم رہتے ہیں، جسے کرسٹ کہتے ہیں، وہ ایک سیب کے چھلکے کی طرح بہت پتلا ہے. اس کے نیچے لاوا اور مائع چٹانیں حرکت کر رہی ہیں. ہاں، ٹیکٹونک پلیٹس کا کانسیپٹ. بالکل. اب پہاڑ صرف اتنے نہیں ہیں جتنے ہمیں سطح کے اوپر نظر آتے ہیں. ان کی جڑیں زمین کے اندر بہت گہرائی تک گئی ہوئی ہیں. یہ خیمے کی میخوں کی طرح کام کرتے ہیں اور زمین کے اس پتلے خول کو ہلنے سے یا پلیٹوں کے ٹکرانے سے پیدا ہونے والے شدید جھٹکوں اور زلزلوں سے بچاتے ہیں. واہ، یعنی وہ زمین کو سٹیبلائز کرتے ہیں. تو زمین اور کائنات کی اس اتنی بڑی مشینری کو سمجھنے کے بعد اب ہم اس کائنات کی سب سے پیچیدہ اور چھوٹی مشین کی طرف آتے ہیں، خود انسانی جسم. ماخذ کے مطابق کیا ہیومن بایولوجی کے بارے میں بھی ایسے ہی حقائق موجود ہیں؟ بایولوجی کے باب میں تو یہ ماخذ کچھ ایسے حقائق سامنے لاتا ہے جو سائنسی دنیا کے لیے چونکا دینے والے تھے. فنگر پرنٹس کی مثال لے لیں. تاریخ بتاتی ہے کہ سر فرانسس گالٹن نے 1880 میں یہ ثابت کیا تھا کہ دنیا میں کسی بھی دو انسانوں کے فنگر پرنٹس ایک جیسے نہیں ہو سکتے. جو آج کل ہماری فورینزک سائنس اور موبائل کی بایو میٹرک سیکیورٹی کی بیس ہے. جی ہاں. اب ماخذ سورۃ القیامت کی آیات 3 اور 4 پر غور کرنے کی دعوت دیتا ہے. ان آیات میں بیان ہوتا ہے کہ کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ موت کے بعد ہم اس کی ہڈیوں کو دوبارہ جمع نہیں کر سکیں گے، بلکہ ہم تو اس بات پر بھی قادر ہیں کہ اس کی انگلیوں کے پوروں تک کو بالکل ٹھیک ٹھیک دوبارہ بنا دیں. انگلیوں کے پوروں یعنی فنگر ٹپس. یہ نقطہ واقعی بہت غور طلب ہے. مطلب موت کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے پر عموماً ہڈیوں کا بننا ہی بہت بڑا معجزہ لگتا ہے، لیکن یہاں ہڈیوں سے آگے بڑھ کر فنگر ٹپس کی اس باریک ترین انفرادیت کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے. یہ بہت ہی خاص بات ہے. اور ماخذ اس بایولوجی کی بحث کو اس سے بھی ایک قدم آگے لے جاتا ہے، ایک ایسے اعصابی نظام کی طرف جسے درد محسوس کرنے والے خلیے یا پین ریسپٹرز کہا جاتا ہے. درد محسوس کرنے والے خلیے. درد محسوس کرنے کا عمل تو ایک طویل عرصے تک صرف دماغ سے جڑا ہوا سمجھا جاتا رہا ہے نا؟ اور یہی وہ تاریخی غلط فہمی تھی جس کا شکار میڈیکل سائنس بھی رہی. ماہرین کا خیال تھا کہ درد محسوس کرنے کی صلاحیت مکمل طور پر دماغ کے اندر ہوتی ہے. لوگ سمجھتے تھے کہ جسم جتنا زیادہ جلے گا درد اتنا ہی زیادہ ہوگا. تو پھر اصل حقیقت کیا ہے؟ جدید سائنس اور برن مینجمنٹ میں دریافت کیا ہے کہ درد محسوس کرنے والے ریسپٹرز ہماری جلد یعنی سکن کے اندر موجود ہوتے ہیں. اگر کوئی 3rd ڈگری برن کا شکار ہو جائے تو اس کی جلد کے ساتھ وہ پین ریسپٹرز بھی جل جاتے ہیں اور اسے اس جلے ہوئے حصے پر درد محسوس ہی نہیں ہوتا. تو پھر اس ماخذ میں اس جدید ترین طبی دریافت کا ذکر کس طرح کیا گیا ہے؟ ماخذ سورۃ النساء کی آیت 56 کا حوالہ دیتا ہے، جس میں جہنم کے عذاب کا ذکر کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ جو لوگ حق کا انکار کرتے ہیں جب ان کی کھالیں آگ میں جل جائیں گی تو ہم انہیں نئی کھالیں پہنا دیں گے تاکہ وہ عذاب یعنی درد محسوس کر سکیں. ہاں، اس فکرے کا تو سیدھا سائنٹیفک مطلب یہ ہوا کہ درد کا تعلق کھال کی موجودگی سے ہے. جب کھال جلے گی تو درد رک جائے گا، اس لیے درد کے لیے نئی کھال چاہیے. یہ تو بہت ڈیپ ہے. یہ اتنی گہری حقیقت ہے کہ اس کی طاقت کا اندازہ آپ اس واقعے سے لگا سکتے ہیں جو لیکچر میں پیش کیا گیا ہے. تھائی لینڈ کے ایک بہت مشہور ماہر طب تھے پروفیسر تاغاداشان. انہوں نے اپنی زندگی کا بڑا حصہ پین ریسپٹرز کی ریسرچ پر لگایا تھا. اچھا، ان کا کیا ریاکشن تھا؟ جب انہیں ایک انٹرنیشنل میڈیکل کانفرنس میں جلد کے خلیوں کی یہ قرآنی تشریح بتائی گئی تو وہ اس قدر حیران ہوئے کہ انہیں پہلے یقینی نہیں آیا. انہیں لگا یہ کسی جدید کتاب کا ترجمہ ہے، لیکن جب انہیں اس کی خدمت کا پتہ چلا تو ماخذ کے مطابق انہوں نے اسی کانفرنس میں سٹیج پر آ کر اسلام قبول کر لیا. واہ، یہ واقعہ تو اس بات کی ایک شاندار مثال ہے کہ علم اور تحقیق کا راستہ انسان کو عقیدے کی مضبوطی تک کیسے لے جا سکتا ہے. جب ایک ریسرچر خود اپنی فیلڈ کی حتمی دریافت کو ایک اتنی پرانی کتاب میں لکھا دیکھتا ہے تو بس حیرت ہی بچتی ہے. بالکل. تو اگر ہم اس پوری گفتگو ان تمام حقائق اور دلائل کو سمیٹیں تو ماخذ کا بنیادی استدلال بالکل واضح ہو جاتا ہے. وہ یہ ہے کہ جب کائنات کے آغاز سے لے کر زمین کی ساخت، پانی کے چکر، پہاڑوں کے توازن اور فنگر پرنٹ سے لے کر پین ریسپٹرز تک کی معلومات کو اکٹھا کیا جائے تو عقل یہ تسلیم ہی نہیں کرتی کہ یہ کتاب کسی انسان کی لکھی ہوئی ہو سکتی ہے. اور وہ بھی ایک ایسے انسان کی جسے روایتی تعلیم تک نہیں ملی تھی، جو پڑھنا لکھنا نہیں جانتا تھا، اور وہ بھی اس دور کے صحرائے عرب میں جب مائکروسکوپ جیسی چیزوں کا تصور بھی نہیں تھا. یہی ماخذ کا حتمی نتیجہ ہے کہ اتنی بے عیب اور وقت سے سینکڑوں سال آگے کی معلومات کا مصنف وہی ہو سکتا ہے جو اس کائنات کا خالق ہے، جس نے اس پوری مشینری کو خود ڈیزائن اور مینوفیکچر کیا ہے. ایک مینوفیکچرر ہی اپنی پروڈکٹ کے رازوں سے واقف ہوتا ہے. بالکل صحیح کہا آپ نے. تو آج کے اس معلوماتی دور میں جہاں ہم ہر نظریے کو سائنس کی کسوٹی پر پرکھنے کے عادی ہو چکے ہیں، ان تمام حوالوں کو پڑھنے یا سننے والوں کے لیے پیغام بڑا واضح ہے کہ جب ہم ان حقائق کو کھلے ذہن کے ساتھ دیکھتے ہیں تو یہ معلومات ہمیں مجبور کرتی ہیں کہ ہم کائنات اور مذہب پر اپنے نظریات پر دوبارہ غور کریں. سائنس اور الہامی کتاب آپس میں ٹکرا نہیں رہے بلکہ ایک دوسرے کی تصدیق کر رہے ہیں. اور یہی تجزیہ ہمیں دعوت فکر دیتا ہے کہ ہم چیزوں کو سرسری نہ دیکھیں بلکہ ان کے اندر چھپے ہوئے سائنسی حقائق کی گہرائی میں اتر کر حقیقت کو تلاش کریں. بالکل. آج کے اس تفصیلی جائزے کے اختتام پر میں ایک ایسا خیال چھوڑ کر جانا چاہوں گی جو بظاہر اس بحث میں زیر بحث نہیں آیا، لیکن ماخذ میں اس کا ایک بہت طاقتور حوالہ موجود ہے. اسے سائنسی زبان میں فالسیفیکیشن ٹیسٹ یا غلط ثابت کرنے کی کسوٹی کہا جاتا ہے. کارل پاپر والا نظریہ. جی، کہ کوئی نظریہ تبھی سائنسی ہو سکتا ہے جب اسے غلط ثابت کرنے کا کوئی طریقہ ہو. ماخذ بتاتا ہے کہ یہ کتاب انسانیت کو اور سائنسدانوں کو ایک کھلا چیلنج کرتی ہے کہ اگر یہ خدا کا کلام نہیں تو اس میں ایک بھی سائنسی غلطی یا تضاد تلاش کر کے دکھاؤ. تو
सोचने की बात यह है कि जिस किताब ने अब तक 1400 साल गुजरने के बाद जदीद साइंस के हर कड़े इम्तिहान को पास कर लिया है, क्या ये मुमकिन नहीं कि उसमें कायनात के कुछ ऐसे पोशीदा साइंसी राज भी मौजूद हों जिन्हें दरियाफ्त करने के लिए हमारे पास आज भी टेक्नोलॉजी मौजूद ही ना हो? ये एक बहुत गहरी सोच है। बिल्कुल, उसी खुदाई में मिलने वाले कदीम नुस्खे की तरह जिसमें स्मार्टफोन का जिक्र हो। शायद हम आज की साइंस के उरूज के बावजूद अभी तक इस किताब की मुकम्मल साइंस को समझने के काबिल ही नहीं हुए। ये वाकई एक ऐसा सवाल है जो इंसान की अक्ल को गौर व फिक्र के एक बिल्कुल नए सफर पर रवाना कर सच्चे देता इल्म है। को लोगों तक पहुंचाने के लिए हमारा साथ दें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।